अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू द शो इकॉनमी इन फोकस। मैं हूं आपकी मेज़बान नताशा। नाजरीन, आज का दिन आप तमाम पूरे नाजरीन को बहुत बहुत मुबारक हो। आज हम एटमी कुव्वत बन चुके हैं और इसे बने हुए तकरीबन 27 साल हो चुके हैं। हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान पूरी मुस्लिम उम्मा के लिए ये एक फ़ख्र का बाइस है क्योंकि हम एटमी कुव्वत बने। आपको याद होगा जब हम 27 बरस पहले एटमी कुव्वत बने थे, उस वक्त बड़ा ही एक मुश्किल मरहला था इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से। उस वक्त के वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब थे और उन्होंने ये फ़ैसला किया कि पाकिस्तान को पूरी दुनिया के, हम कह सकते हैं कि सबके सामने एक एटमी कुव्वत बनकर उभरना होगा और साथ साथ इस जज्बे को उजागर करना ज़रूरी है क्योंकि हम नेबरहुड में देख चुके थे कि एक दिन पहले ही इंडिया ने, यानी कि भारत ने अपनी एटमी कुव्वत बनने का मुजाहरा किया था, तो उसके वेरी नेक्स्ट डे पाकिस्तान ने उसे मुंह तोड़ जवाब भी दिया और पाकिस्तान ने उनसे ज़्यादा एटमी कुव्वत, हम कह सकते हैं कि एटमी धमाके करके एटमी कुव्वत बनने का मुजाहरा किया। यह पाकिस्तानियों के लिए और पूरी दुनिया में मुसलमानों के लिए एक बहुत ज़बरदस्त और एक फ़ख्र की बात है। पूरे ख़ित्ते के लिए एक ताकत का मुजाहरा करना, पाकिस्तान ने बड़े ही मिली जोश और जज्बे के साथ इसको मुस्तहकम तौर पे आगे बढ़ाया और साथ साथ आज के दिन भी हम देखते हैं, जो हमने अभी ही कुछ अरसे पहले भारतीय जारियत का मुकाबला किया, उस वक्त भी पाकिस्तान की, हम कह सकते हैं पाकिस्तानियों के दिल इस बात से धड़क रहे थे और इस बात से बड़े फ़ख्र महसूस कर रहे थे कि हम एटमी कुव्वत हैं और हम पूरी दुनिया का मुकाबला कर सकते हैं। आज हम बड़े ही कॉन्फिडेंट हैं और आपको मैं याद दिलाते चलूं कि 1998 में जब ये एटमी कुव्वत हम बने, उस वक्त हमने देखा था कि स्टॉक मार्केट फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री क्रैश हुई थी, जिसका एक इम्पैक्ट बहुत नेगेटिव था कि पता नहीं क्या होगा। तो ये आपको वेरी फर्स्ट टाइम, यानी कि 28 मई 1998 में पहली दफ़ा मार्केट क्रैश हुई थी और फिर उसके बाद हमने देखा था कि दोबारा इकोनॉमिक सर्वाइवल देखा गया था। उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब, उन्होंने बड़ी ही हम कह सकते हैं हिकमत अमली अपनाई, एक बड़ी स्ट्रेटजिक अप्रोच के साथ इकोनॉमिक टाइज़ को बेहतर किया, अपने ख़ित्ते में और ख़ित्ते से बाहर डिप्लोमेसी की और एक बड़ी ज़बरदस्त डिप्लोमेसी और बड़ी ज़बरदस्त जो है वो उस वक्त जो है वो हम कह सकते हैं बिजनेसेस अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब किया। हालांकि उस वक्त कुछ सैंक्शंस का भी हम कह सकते थे कि हमें सामना था और वो रिस्ट्रिक्शंस थी, लेकिन बड़ा ही खुले दिल से इस चीज़ का मुकाबला किया गया और आज हम बहुत ही फ़ख्र के साथ, आज हम बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ ये कह सकते हैं कि हम 27 साल से एटमी पावर हैं और हम बहुत ही ख़ित्ते में भी मजबूत हैं और पूरी दुनिया में भी कॉन्फिडेंट नज़र आ रहे हैं। हर पाकिस्तानी इस बात पर फ़ख्र कर रहा है। 27 साल पहले जब चागी के मकाम पर यह धमाका हुआ और जब ये पाकिस्तानियों की एक खुशी का इजहार पूरी दुनिया को पता चला कि हम फाइनली एटमी कुव्वत बन चुके हैं, तो ये हम सब के लिए बहुत ही ज़्यादा एक, हम कह सकते हैं, उम्मीदें वाबस्ता करते चले। ये जो एक मुजाहरा था, साथ साथ एटमी कुव्वत का बनना और पूरी दुनिया के सामने इस चीज़ का आना भी एक कॉन्फिडेंस इसलिए बिल्डअप करता है क्योंकि इकोनॉमिकली हम सोशली, मॉरली, थॉरली सबके सामने एक मजबूत कुव्वत बनकर सामने आ चुके हैं। आज इसके हवाले से डिटेल डिस्कशन करेंगे, यौम तकबीर के हवाले से क्या क्या चीज़ें हैं जो हमें आने वाले दिनों में इसकी वजह से और मजबूत बनाएंगी और स्ट्रॉन्ग नेशन बनाएंगी, और साथ साथ आज हम बात करेंगे बजट के हवाले से। बजट 2025 एंड 2026 10 जून को पेश किया जा रहा है। ऑफ कोर्स ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और जब इस बार फिस्कल डिसिप्लिन स्टार्ट होगा वो हम पहले ही इकोनॉमिक इशारे देख चुके हैं। हमारे तमाम मैक्रो इकोनॉमिक और माइक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहे हैं। वहीं हम बजट के अंदर कुछ टैक्सेस इंप्लीमेंट होते हुए देख रहे हैं। आज हम टोटली हम कह सकते हैं डिस्कशन करने वाले हैं आईटी सेक्टर के हवाले से। आईटी सेक्टर के ऊपर कौन कौन से टैक्सेस बजट में आ सकते हैं, क्या क्या लीनियंसीज आईटी सेक्टर के पास ऑलरेडी है। 2025 तक टैक्स हॉलीडे था, क्या इस बार कुछ चेंज हो सकता है। तो आज आईटी सेक्टर को हम फर्दर डायसेक्ट करेंगे। सबसे पहले एक रिपोर्ट देखें जो आईटी सेक्टर के हवाले से एक खुसूसी रिपोर्ट है, फिर वापस हैं और प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। जाहिर करता है कि सिर्फ एक साल में $627 मिलियन का इजाफा हुआ, जो आलमी मंडियों में पाकिस्तान आईटी खिदमात की बढ़ती हुई तलब की अक्कासी करता है। आईटी शोबा इस वक्त खिदमात के तमाम शोबों में सबसे ज़्यादा तिजारती फ़ायदा फराहम कर रहा है और मजमूई तौर पर यह शोबा टेक्सटाइल के बाद मईशत में दूसरा बड़ा अहम किरदार अदा कर रहा है। ये कामयाबी पाकिस्तान के लिए न सिर्फ इक्तिसादी तरक्की का बाइस है, बल्कि रोज़गार के नए मौके पैदा करने का भी जरिया बन रही है।
آنے والے مالی سال کے لیے حکومت نے آئی ٹی برآمدات کا ہدف $5 ارب مقرر کیا ہے، جو کہ ایک پرعزم اور مستقبل بین قدم ہے۔ پاکستان کی آئی ٹی برآمدات اب نہ صرف روایتی منڈیوں جیسے امریکہ اور برطانیہ میں مقبول ہو رہی ہے، بلکہ سعودی عربیہ، متحدہ عرب امارات اور آسٹریلیا جیسے غیر روایتی منڈیوں میں بھی اپنی جگہ بنا رہی ہے۔ پاکستان کا آئی ٹی سیکٹر ملکی جی ڈی پی کی شرح نمو سے بھی زیادہ تیزی سے ترقی کر رہا ہے۔ 2019 کے اختتام سے لے کر اب تک آئی ٹی برآمدات میں 190.6% اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے، جو اس شعبے کے غیر معمولی رفتار کا ثبوت ہے۔ پاکستان کے نوجوان اور تربیت یافتہ ماہرین دنیا بھر میں اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوا رہے ہیں۔ پالیسیوں کے تسلسل، بنیادی ڈھانچے کی بہتری اور انسانی وسائل کی ترقی سے پاکستان کی جلد عالمی آئی ٹی مارکیٹس میں ایک مضبوط اور بااثر حیثیت حاصل کرنے کا امکان روشن نظر آ رہا ہے۔ رپورٹ آپ نے دیکھی، ان تمام چیزوں پر بات کرنے کے لیے وی ہیو اے گیسٹ ان دا اسٹوڈیو۔ خوش آمدید کہیں گے آئی ٹی ایکسپرٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں، انجینئر شہریار لیاقت صاحب۔ آپ ہیں ایکسپرٹ اور اینالسٹ بھی ہیں، ان کو ویلکم کریں گے۔ السلام علیکم، ویری وارم ویلکم ان دا پروگرام شہریار صاحب۔ کیا کہیں گے آئی ٹی سیکٹر اسپیسیفکلی کتنا ٹیکس دیتا ہے اور کیا کیا ٹیکسز آنے والے دنوں میں آپ کو لگتا ہے اس بجٹ کے اندر شامل کیے جا سکتے ہیں؟ تھینک یو سو مچ میم۔ اگر آپ اس کو انٹرنیشنلی دیکھتے ہیں تو باقی تمام ممالک جہاں پر آئی ٹی گروتھ کر رہی ہے وہاں پر وہ ٹیکس فری ہوتے ہیں، اور ہم بھی گورنمنٹ سے امید کرتے ہیں تاکہ وہ ہمارے پر جتنے بھی ٹیکسز ہیں اس کو کم سے کم رکھیں۔ یہاں پر بات میں کر رہا ہوں ایس ایم زی کی، جو اسمال بزنس ہیں وہ ٹیکسز افورڈ نہیں کر سکتے۔ جیسے مثال کے طور کے اوپر اگر آپ بات کرتے ہیں فری لانسنگ کی، تو پاکستان میں تقریباً ابھی 65% ایسے ینگسٹر ہیں جو فری لانسنگ کرتے ہیں۔ یہاں پر فری لانسنگ کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ آپ کے ملک میں زیادہ سے زیادہ ریمیٹنس آ رہی ہوتی ہیں انٹرنیشنلی، تو یہاں پر اگر آپ ٹیکسیز کے بڑھا لیں گے تو یہاں پر کیا ہوتا ہے، ینگسٹر تھوڑے سے لمیٹائز ہو جاتے ہیں، کیونکہ ان کو ٹیکسیز میں ایک تو کہ دشواری بھی پیش آتی ہے، دوسرا یہ ہوتا ہے کہ وہ اس چیز کو کور اپ کرنے کے لیے اپنی چیزوں کو فوکس نہیں کر پاتے۔ تو میرے یہ خیال سے کہ گورنمنٹ آف پاکستان کو اس سلیب تو ڈائریکٹ ہو سکتا ہے نا، کوئی سلیب ڈائیورسیفائی کر سکتے ہیں، اور یہ چیز ڈیفائن کرنا ٹیکس دینے کی، جب کوئی انسان ارننگ کر رہا ہے تو اسے ٹیکس کلچر میں بھی تو آنا چاہیے۔ خاص کر آپ نے ایس ایم ایز کا ذکر کیا، اگر ہم چلیں ایل ایس ایم کا ذکر کرتے ہیں، لارج اسکیل انٹرپرائزز کی، تو یہاں پر ہمارے پاس خاص کر اگر ہم اسٹاک ایکسچینج کو دیکھتے ہیں تو ہینڈ فل کمپنیز ہیں جو صرف رجسٹرڈ ہیں، بالکل ایسی بات، باقی ایسا کچھ نہیں ہے۔ جی بالکل ایسا ہی ہے، جو ہمارے پاس لارج کمپنیز ہیں وہ آلریڈی ٹیکس پے کر رہی ہیں، لیکن جو ہمارے پاس ایس ایم سی ہیں جو کہ اسمال بزنس ہیں، ان کے اوپر اگر آپ ٹیکسز کا سلیب لگاتے ہیں تو مے بی ان کے اوپر تھوڑا سا پریشر بلڈ ہوگا، اس وجہ سے وہ اپنا ملک میں اچھا پرفارم نہیں کر سکیں گے۔ میں نے تقریباً پچھلے ایک سال سے یہ دیکھا ہے کہ جو ہمارے پاس اسمال بزنس تھے وہ یہاں سے پاکستان سے شفٹ ہو کے دبئی شفٹ ہو چکی ہے، کیونکہ دبئی ان کو اس طرح کی چیزیں آفر کر رہا ہے، ان کو انفراسٹرکچر دے رہا ہے، ان کو فائنینشیل سپورٹ دے رہا ہے۔ آئی ٹی پارکس ہیں بہت سارے، ہم دیکھ رہے ہیں کہ ابھی ڈیولپ ہو رہے ہیں، اس کو ٹائم لگے گا، اس کے لیے گورنمنٹ آف پاکستان کو ایس ایم ایز کو کے اوپر ٹرسٹ بلڈ کرنا پڑے گا کہ آپ پاکستان کے اندر بزنس سٹارٹ کریں۔ ایبسلوٹلی، میں آپ کو ایک چھوٹا سا ایگزامپل دیتا ہوں، ڈی ایچ اے کے اندر انہوں نے ایک پارک بنایا ہوا ہے، وہاں پر آپ کو بالکل، جی بالکل، رویسٹا کے نام سے، اور وہ بالکل آپ کے ہر طرح سے سپورٹ پرووائڈ کرتا ہے، لیکن وہاں تک اب جو بندہ ایک F7 F6 G7 G10 E11 میں رہتا ہے، اس کو ڈی ایچ اے میں پہنچنے میں اچھا بھلا ٹائم لگتا ہے، اور آئی ٹی میں سب کچھ ٹائم میٹر کرتا ہے۔ اگر آپ اتنا ٹائم آپ اس کو دیں گے وہاں پر جانے میں تو آئی تھنک وہ فیل کرے گا کہ ورک ایٹ ہوم کر لے۔ اور اس کے علاوہ ہمیں جو سیکنڈ جو سب سے بڑی پرابلم آ رہی ہے وہ انٹرنیٹ کی فیسلٹیز ہیں۔ ابھی میں یہاں پر کچھ فائر وال لگا، اس کی وجہ سے ہمیں 2 سے 3 مہینے ڈسٹربنس فیل کرنی پڑی۔ ہمارے کچھ انٹرنیشنل کلائنٹ ہمیں ای میل کر کے یہ کہنے پر وہ کیا ہمارا ڈیٹا سیو ہے پاکستان میں یا نہیں، ہم ان کو بتایا کہ یہ ہماری سیکورٹیز کے لیے، ہم مور سیکیور ہو گئے پہلے سے۔ فائر وال لگانے کے یہ مظاہرہ تو ہم نے 2 ہفتے پہلے جب پاکستان اور انڈیا جارحیت ہوئی تھی تو اسی وقت دیکھ لیا تھا، جی بالکل، اور پاکستان ایک محفوظ اور خاص کر آئی ٹی پوائنٹ آف ویو سے بہت ہی زبردست ڈیجیٹائزیشن کی، میں آپ کو یہاں پر مینشن کر دیتا ہوں، میں نے اپنے کلائنٹ کو اسی دن ای میل کی، دیکھیں کہ آج ہماری فائر وال کی وجہ سے ہم کتنے سیکیور ہیں، اور واقعہ اس نے ہمیں بڑا اپریشیٹ کیا، ہماری خاص طور پہ پاکستان آرمی کو اپریشیٹ کیا کہ انہوں نے بہت اچھا ڈیسیژن لیا تھا اور آپ کو سیکیور کیا، اور آپ کی وجہ سے ہمارا ڈیٹا بھی سیکیور ہے، تو یہ بہت اچھی بات تھی۔ اب میں یہاں پر ایک چیز اور ایڈ کرنا چاہتا ہوں، گورنمنٹ آف پاکستان کو ریمیٹنس لانے کے لیے خاص طور کے اوپر پے پال کے اوپر توجہ دینی چاہیے۔
اب یہاں پر کیا ہو رہا ہے کہ ہمارے بہت سارے فرینڈز ہیں جو کہ فری لانسنگ کر رہے ہیں، وہ تھرڈ پارٹ فورتھ پارٹ کے تھرو پیمنٹ پاکستان میں منگواتے ہیں، جس کی وجہ سے ریمیٹنس پاکستان میں ڈائریکٹ نہیں آ رہی اور اس کی وجہ سے پاکستان کو اچھا بھلا لاس ہو رہا ہے. تو میرے خیال سے اگر گورنمنٹ آف پاکستان اوورسیز پاکستانیز جو باہر کام کرتے ہیں تھرو آفیشیل چینل وہ پیسے بھیجتے ہیں، ان کی فیملیز کے پاس آتے ہیں، تو آئی ٹی سیکٹر کے لیے جو پیمنٹس آتی ہیں وہ تھرو پراپر چینل کیوں نہیں آ سکتی؟ یہاں پر میں آپ کو مینشن کر دیتا ہوں، جو بھی ریمیٹنس ہیں پاکستان میں آتے ہوئے 3 سے 7 دن لگ جاتے ہیں. اچھا، یہ خود میں نے ابھی، کیونکہ ہمارا بھی انٹرنیشنل ہمارے کلائنٹس ہیں، وہ ہمیں پیمنٹ بھیجتے تو ہمیں 7 دن ہمیں کم از کم لگ جاتے ہیں. اتنا ٹائم آئی تھنک آئی ٹی والوں کے پاس نہیں ہوتا. میں نے ایک پیمنٹ کرنی ہے امیڈیٹ بیسس کے اوپر، ایک سافٹ ویئر کی پرچیز کرنا ہے، اگر مجھے 7 دن لگیں گے پیمنٹ جب میں سبمٹ کرانے میں، ریمیٹنس کرنے میں، تو آئی تھنک آپ سمجھیں کہ میرا 7 دن ورک لاس ہوا ہے. کوالٹی ورسز کوانٹٹی، تو کوالٹی پاکستان بہت زبردست دے رہا ہے جس کی وجہ سے جو انٹرنیشنل کلائنٹس پاکستان کے ساتھ انٹیکٹ ہیں وہ انٹیکٹ ہیں، تو از اٹ ٹرو؟ ایبسلیوٹلی. میں آپ کو بتا دیتا ہوں، میرا خود کمپٹیشن تھا انڈین کے ساتھ، الحمدللہ ہم نے وہ پروجیکٹ گیٹ کیا تاجکستان، کرغزستان، ترکی کے اندر، اور اسی وجہ سے کیونکہ ہماری کوالٹی ان سے بہت بہتر تھی، ہماری پروڈکٹ دیکھ کے انہوں نے آن 1 ڈے پک کر لیا. اچھا چلیں جی، آئی ٹی سیکٹر کے اوپر آپ کی کیا ایکسپیکٹیشن ہے کہ جو بجٹ آ رہا ہے اس میں کون سی لیننسیز دینی چاہیے؟ اور آپ ٹیکس فری کی بات کر رہے ہیں، ٹیکس ہالیڈے آلریڈی 2025 تک تھا، تو کیا اب آپ لوگوں کو ڈر ہے کہ آنے والے دنوں میں کوئی ٹیکس کے حوالے سے کوئی بیگیج آ سکتا ہے؟ میرا خیال ہے کہ پاکستان میں آئی ٹی گروتھ کر رہی ہے، اس کو تھوڑا سا اور ٹائم دینا چاہیے ٹیکس فری زون کے لیے، تاکہ ہم مزید گروتھ کر سکیں، اپنا ٹرسٹ بلڈ کر سکیں اور انٹرنیشنلی ہم اس کو ریکگنائز کر سکیں. اس کے لیے ضروری ہے کہ گورنمنٹ آف پاکستان کو آئی ٹی سیکٹر کو تھوڑا سا ٹائم گیپ اور دینا چاہیے. بے شک وہ 1 سال کا کر لیں، 2 سال کا کر لیں، اور اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ ہم زیادہ سے زیادہ چیزوں کو بہتر کر سکتے ہیں. اچھا، بالکل زیادہ سے زیادہ بہتر کر سکتے ہیں، اور آئی ٹی سیکٹر کو اور بھی فردر آپ سمجھتے ہیں کہ ٹیکس ہالیڈیز دینے چاہیے تاکہ پاکستان میں خاص کر جو فری لانسرز ہیں وہ تھوڑا سا پنپیں. اور اگر ہم بڑی کمپنیز کی بات کرتے ہیں تو ان کی تو ارننگ بلینز میں ہے، یعنی کہ ہم نے دیکھا کہ وہ ملینز سے ڈائریکٹ بلینز میں جا چکے ہیں اور $3 بلین تو کر ہی چکے ہیں، اور انہوں نے کہا تھا کہ نیکسٹ ایئر ہم اسے ملٹیپلائی کریں گے اور یہ 3 سے 6 بلین ڈالرز پہ آئے گی. تو ایسا لگ رہا ہے کہ یہ تو ایک بہت ہی ایمرجنگ جو ایک ہم کہہ سکتے ہیں سیکٹر ہے، لیکن اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ اس پہ ٹیکس نہ لگایا جائے تو پھر باقی سیکٹرز کا کیا قصور ہوگا؟ نہیں، میرا ایک خیال ہے کہ اسحاق ڈار صاحب اس کو بہتر طریقے سے اس کو مینیج کر سکتے ہیں. جو اس کو 3 کیٹیگری میں ڈیوائڈ کر لینا چاہیے، اس کے حساب سے آپ پاکستان آپ کے جو آئی ٹی سیکٹر اس کے اوپر بے شک آپ اپنے ٹیکسز کو امپلیمنٹ کر سکتے ہیں. آج بزنس کے لحاظ سے آپ ٹیکس امپلیمنٹ کریں، جو اسمال بزنس ہیں بے شک آپ ان کو گیپ دے دیں، جو لارج اسکیل مینوفیکچرر بالکل ان کے اوپر آپ ان کے اکارڈنگ ٹو بجٹ ان کے اوپر آپ ٹیکسز دے سکتے ہیں. کیونکہ دیکھیں لارج ہی آپ کو جو سپورٹ کرتے ہیں ایکچولی وہ اسمال کو کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ ہمارے پاکستان کے اندر میکسیمم لارج کمپنیز جو ہے وہ اسمال بزنس سے ڈیٹا یا پروجیکٹ اٹھا رہی ہوتی ہیں یا ان سے کروا رہی ہوتی ہیں، کیونکہ ان کو پروڈکٹ ٹائم ڈیلیوری پہ مینشن ہوتا ہے. جیسے تھوڑی دیر پہلے آپ نے کوالٹی کی بات کی ہے، تو ہمارے پاس کوالٹی بہت بہتر ہے پاکستان کی، آپ اور اس میں زیادہ سے زیادہ آپ چیزوں کو بہتر کر سکتے ہیں. تو میرے خیال سے میرا یہ خیال ہے کہ اور آف کورس جب پاکستان نے کام کرنا شروع کر دیا ہے تو تمام نیبرہڈ سے بھی آگے نکل سکتا ہے پاکستان. نیوم سٹی کے حوالے سے پاکستان کے پاس بہت ساری جو ایک ہم کہہ سکتے ہیں اپرچونیٹیز ہیں، کتنے پاکستانی اس پہ کام کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں، اور کیا وہ کام یہیں سے ہو رہا ہے یا پھر وہ سعودی عربیہ موو کریں گے؟ نہیں، میرا خیال سے اب لوگوں کا ٹرسٹ بلڈ ہو چکا ہے گورنمنٹ آف پاکستان کے اوپر، اور اب میں نے فیل کرنا شروع کر دیا ہے کہ بہت سارے ہمارے دوست جو کہ باہر ملک سے کام کر رہے تھے وہ پاکستان میں آ کے دوبارہ سیٹل ہو کے کام کر رہے ہیں، اور وہ گورنمنٹ آف پاکستان کی طرف دیکھ رہے ہیں تاکہ وہ ان کو مزید پروگرس کر سکیں. مثال کے طور کے اوپر ابھی کوئی 20-25 کمپنیز جو میرے آپ سمجھے ریلیشن شپ میں تھی وہ دبئی سے واپس پاکستان میں آئی ہیں اور یہاں سے پرفارم کر رہی ہیں. اچھا شہریار صاحب، ہم نے دیکھا تھا 2008 میں دبئی مارکیٹ بہت ایمرجنگ مارکیٹ ہو رہی تھی، وہ ایک ببل بن رہا تھا جو کہ برسٹ ہوا. تو آپ کو یاد ہوگا کہ 1998 کے بعد دوسری بار مارکیٹ جو ہے کریش جب بھی ہوئی تھی، اور تیسری بار ابھی ہوئی تھی 2000 ہم نے 2020 کے اندر اس سائٹ پہ دیکھا تھا کووڈ کے اندر. تو آپ کو کیا لگتا ہے ایک طرف یہاں پر کہ دبئی کی مارکیٹ میں ببل ایسا لگتا ہے کہ ہمیشہ سے بن رہا ہے، اور یہ بھی ببل اگر چاہے وہ دوسرے سیکٹرز کے لیے ہو، کنسٹرکشن اینڈ ڈفرینٹ سیکٹرز کے لیے، یا پھر آئی ٹی سیکٹر کے لیے ہو، یہ ببل برسٹ ہو گیا تو ویسٹ یا لاس تو پاکستانیز کا ہی ہوگا نا؟ ایبسلیوٹلی. میرے خیال سے دبئی جتنا انویسٹمنٹ پرسنلی آئی ٹی کے اندر کر رہا ہے، یہ ایک دن ایسا ہونا ضرور ہوگا، کیونکہ وہ لوگ آرٹیفیشلی اس چیز کو پروگریس کروا رہے ہیں. ٹھیک ہے، اور اس کی وجہ سے
آپ الٹیمیٹملی 2 سال 3 سال 4 سال تک چل سکتے ہیں, اس سے زیادہ آپ ڈوریشن نہیں نکال سکیں گے آئی ٹی سیکٹر کے اندر خاص طور پہ, کیونکہ آئی ٹی سیکٹر از 1000x ملٹی پلائر. یہ آپ یہ سمجھیں کہ اگر آپ ایک سیکنڈ میں یہاں آپ سے بات کر رہا ہوں تو آپ سمجھیں کہ اس دوران پتہ نہیں کتنے کروڑوں چیزیں اپڈیٹ ہو چکی ہوتی ہیں. جی تو اس وجہ سے میرا خیال سے کہ دبئی ایبسلوٹلی واپس اپنی پوزیشن پر آئے گا. میں پاکستان میں جو چیز دیکھ رہا ہوں دبئی کے, اگر آپ اس کے ریلیشن میں دیکھیں گے تو پاکستان از موسٹ پروگریس. پاکستان میں انشاءاللہ تعالیٰ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ آئی ٹی یہ اسٹیبلٹی کی طرف بہت ہے. زیادہ پاکستان میں ابھی جو ہمارے لوگ کام کر رہے ہیں وہ انتہائی نیکسٹ لیول کا کر رہے ہیں. اب آئی ٹی سیکٹر کے اندر دیکھیں گے, ابھی مثال کے طور کے اوپر ابھی آپ کے ہمارا جو انڈیا کے ساتھ ابھی ایک کانفلکٹ ہوا تھا, بالکل کانفلکٹ ہوا تھا, اس کے اوپر جو ہمارا سائبر اٹیک ہے پوری دنیا اس کو دیکھ رہی ہے. وہ دیکھ رہی ہے کہ انہوں نے ایسا پاکستانیوں نے کیسا کر دیا. انڈر ایسٹیمیٹ کرتے تھے ہمیں لوگ, اب تو یہ کوالٹی کا پوری دنیا میں نام روشن ہو چکا ہے. اس کے علاوہ پھر آپ ہمارے جو ہمارے پرفارم کر رہے ہیں ڈیٹا سیکٹر کے اندر لوگ, اس کے علاوہ جو ہمارے ہیں بگ ڈیٹا کے اوپر کام کر رہے ہیں, آپ وہ دیکھیں. اب لوگ ہم پاکستان کی طرف دیکھنے شروع ہو گئے کہ اگر ہمیں کوالٹی کام کرانا ہے تو ہم پاکستان سے ہی لوگ پک کریں گے, اور وہ پاکستان میں ہی لوگ دے رہے ہیں. اب جسٹ ہمیں گورنمنٹ آف پاکستان سے کچھ چیزوں کے اوپر توجہ کی ضرورت ہے تاکہ وہ جو لوگ ہمیں انٹرنیشنلی ہم پہ ٹرسٹ کر رہے ہیں ہم ان کی طرف سے کام کر سکتے ہیں. آپ چاہتے ہیں کہ جو یہ بجٹ آ رہا ہے 2025-2026 اس کے اندر جو کہ ٹیکس لگے تو وہ اتنا چھوٹا لگے یا اتنا ایک ہلکا ٹیکس لگے جس سے آئی ٹی سیکٹر پہ اوپر برڈن بھی نہ آئے, اور ایس ایم ای جو آپ نے فری لانسرز کا ذکر کیا ہے ان کو بھی آسانی ہو, وہ بھی ہنسی خوشی ٹیکس دے لیں. کیا کوئی فکس ٹیکس ہونا چاہیے فکس ٹیکس رجیم کے اندر, یا پھر آپ سمجھتے ہیں کہ سلیبس والا ہونا چاہیے؟ دیکھیں میرا یہ خیال ہے آپ اس طرح کا ٹیکس سلیبس امپلیمنٹ کریں جو ہر بندہ آسانی سے پے کر سکتا ہو. دیکھیں کچھ ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ آپ ایسا سلیب لگا لیتے ہیں کہ مے بی ایک بندہ 6 مہینے اس کا کام بہت اچھا چل رہا ہو, کوئی پروجیکٹ اچھا چل رہا ہو, کوئی پروجیکٹ خراب ہوا تو وہ لاس کر جاتا ہے, اور وہاں کے اوپر وہ ٹیکس کی ڈپریشن کی وجہ سے وہ انکم اپنی چھپانے شروع ہو جاتا ہے. میرے خیال سے فکس ٹیکس لگا دینا چاہیے فری لانسنگ کے لیے, اس کے لیے وہ جو ہے پے کریں. لیکن اگر ان کی پر منتھ ایک اچھا چنک جو ہے وہ کنٹین ہو رہا ہے تو کیا ضرورت ہے کہ وہ ٹیکس چرائیں یا چھپائیں؟ کیونکہ دیکھیں نا, اگر ڈفرینٹ سیکٹرز میں کام کرنے والے لوگ ہیں یا سیلریڈ کلاس ہیں وہ بھی تو ٹیکس دے رہے ہیں. اگر اس طریقے سے انڈیویجولی ٹیکس پیئرز نہیں بڑھیں گے یا پھر ٹیکس بیس نہیں بڑھے گا تو پھر وہی انڈائریکٹ ٹیکسز ہوں گے اور وہی انڈائریکٹ ٹیکسیشن کی وجہ سے انفلیشن ہوگا. دیکھیے آئی ٹی سیکٹر کا تھوڑا سا سینیریو ڈیفرنٹ ہے. یہاں پر ہمارے جو فری لانسنگز ہوتے ہیں یہ پروجیکٹ ٹو پروجیکٹ چل رہے ہوتے ہیں. میرا یہ خیال ہے کہ اگر آپ اس کے اوپر فکس ٹیکس رکھ دیں گے تو ہر ایک فری لانسنگ کو پتہ ہے کہ یار کہ میں نے اینولی اتنا ٹیکس گورنمنٹ آف پاکستان کو سبمٹ کرنا ہے اور وہ کر دیں گے. اگر جب وہ اپنا سلیب کراس کرے گا اس کو الٹیمیٹلی پتہ چل جائے گا کہ میں نیکسٹ سلیب میں چلا جاؤں. دیکھیں ٹیکس ہم ضرور دیں گے, ہم ایبسولوٹلی ٹیکس دیتے ہیں اور ابھی دیں گے, لیکن گورنمنٹ آف پاکستان کو آئی ٹی سیکٹر کے لیے کچھ کرنا پڑے گا جس سے ہمارا ٹرسٹ بلڈ ہو. آف کورس پالیسی میکرز نے کتنی پالیسیز بنائی ہیں ہر سیکٹر کے لیے, تو آئی ٹی سیکٹر کے لیے کیوں نہیں ہوگا؟ میں ابھی آپ کو ایک مینشن کر چکا ہوں پے پال کا. جی ہمیں انٹرنیشنلی 90% پریشر جو ہے وہ پے پال کا ہے کہ ہماری ریمیٹنس نہیں آتی, لوگ ہم پہ ٹرسٹ نہیں کرتے, کیونکہ پے پال انٹرنیشنلی یہی ہے جو آپ کے پاس ٹرسٹ بلڈ کرنے کے لیے ہے. اور اگر آپ کے پاس پے پال اکاؤنٹ ہے ایوری بڈی از ٹرسٹ یو. اگر آپ کے پاس پے پال نہیں ہے تو کوئی بھی ٹرسٹ نہیں کرتا. تو میرے خیال سے ہمیں پاکستان کے اندر, میرا تو خیال ہے گورنمنٹ پاکستان کو آن فرسٹ انسٹنس یہ کرنا چاہیے کہ پے پال کو امپلیمنٹ کرے اور اس کو الاؤ کرے پاکستان میں, تاکہ ہماری ریمیٹنس زیادہ سے زیادہ آ سکیں اور ہم گورنمنٹ آف پاکستان کو ٹیکس پے کر سکیں. رائٹ, یا پھر کوئی اور ایسا پیمنٹ سسٹم ہو جس کی وجہ سے انٹرنیشنلی پیمنٹس میں ایک ایزینس کریٹ ہو. ایبسولوٹلی. ویل تھینک یو سو مچ شہریار صاحب, ہمارے ساتھ موجود رہے, کافی ڈیٹیل انالیسس. ایک بریک کی جانب چلیں گے, ہمارے ساتھ رہیے.
वेलकम बैक नाज़रीन। पाकिस्तान ख़ास कर हम बात करें अगर डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप के हवाले से तो प्राइम मिनिस्टर साहब सैफ अफ्रीकी इजलास में मौजूद रहे आज, और हमने देखा वहाँ तुर्की के प्रेसिडेंट, अज़रबैजान के भी एक प्राइम मिनिस्टर साहब मौजूद थे। और साथ साथ हम ये देख रहे हैं कि दो तरफा शराकत दारी ख़ास कर जो खत्े के अंदर अमन व अमान की सूरत हाल है, और हम कहेंगे बिजनेस रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग करने के लिए बातचीत की गई। प्राइम मिनिस्टर साहब जो कि लाचीन में मौजूद रहे, और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान भारत से कोई जंग नहीं चाहता, वो हमेशा से पीस लविंग नेशन है, चाहते हैं कि अमन हो, और साथ साथ पानी के मसाइल और इन तमाम चीज़ों के हवाले से बात की। लेकिन हम देख रहे हैं कि अगर ट्रायलैटरल रिलेशनशिप के हवाले से बात करें तो आज का दिन बहुत ही इंपॉर्टेंट दिखाई दिया, और ये सैफ अफ्रीकी कॉन्फ्रेंस जारी थी जिसमें हमने देखा कि ख़ास कर पाकिस्तान के लिए जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं, साइड लाइन्स में मीटिंग्स हैं, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती हैं। आज इसके हवाले से हम बात करेंगे। साथ साथ हमने देखा कि चाइना के हवाले से अगर आपको न्यूज़ शेयर करें तो नेक्स्ट मंथ कुछ ट्रांच जो है वो डिसबर्स होगी, तकरीबन 3.7 बिलियन डॉलर्स की, जो कि चाइना से जो है वो आएगी, और ये पाकिस्तान के लिए ऑफ कोर्स हम कह सकते हैं रिजर्व्स के लिए एक बहुत इम्पॉर्टेंट है। और अगर हम इस ईयर की बात करें, फिस्कल ईयर के अंदर तकरीबन 6 बिलियन डॉलर्स की फाइनेंशियल असिस्टेंस पाकिस्तान को मौसूल हुई है, तो आज इसके हवाले से भी डिस्कशन करेंगे। ऑल्दो IMF का कहना है कि पाकिस्तान में जो इन्फ्लेशन है वो सिंगल डिजिट पे आ जाएगी, और ख़ासकर जब इन्फ्लेशन सिंगल डिजिट पे आती है तो यू नो दैट के बिजनेसेस जो है वो बहुत ज़्यादा इजी हो जाते हैं, उधार सस्ता हो जाता है, और बिजनेसेस करने में बहुत ज़्यादा आसानियाँ होती हैं। इसके हवाले से भी बात करेंगे आज। और सेंट्रल एशिया के हवाले से आपको खबर देंगे कि एहसन इकबाल साहब, प्लानिंग एंड डेवलपमेंट के मिनिस्टर, उन्होंने कहा है कि तमाम इलाकाई जो राब्ते हैं उनके ऊपर ज़्यादा जोर दिया जाए, उनको देखा जाए। ख़ासकर हम देख रहे हैं सेंट्रल एशिया के अंदर जो रीजनल कनेक्टिविटी है उसको फोकस किया जाए। और PIA के हवाले से भी बात करेंगे आज। PIA की प्राइवेटाइजेशन के हवाले से ये न्यूज़ आपको देना ज़रूरी है। 19 जून तक बिड जो है वो गवर्नमेंट कंप्लीट कर लेगी, और फिर उसके बाद यकीनन प्राइवेटाइजेशन का मरहला स्टार्ट होगा बिड्स के बाद। और हम देखेंगे कि PIA ऑलरेडी जो प्रॉफिट मेकिंग एंटिटी बन चुकी है, इसके क्या फ़ायदे होते हैं, कितने में जो है वो ये एक प्राइवेटाइज होती है, और आने वाले दिनों में इसके ऊपर क्या क्या काम होते हैं। एक और हमने देखा कि ये थोड़ा सा लॉ पास हो रहा है कि इंसदाद जो स्मगलिंग है इसके हवाले से एक कस्टम्स फ़ंड कायम किया जा रहा है। स्मगलिंग को रोका जाना चाहिए, और हमेशा से पाकिस्तान की एक ट्रांसपेरेंसी की कोशिशें जो हैं वो हमेशा से ही दिखती रहती हैं। हम देख रहे हैं FATF से भी हम इसी वजह से जो है इस ग्रे लिस्ट से बाहर आए थे कि हमने अपने तमाम लूप होल्स को फिक्स किया था, और अब हम देख रहे हैं कि ये अगेन फ़ंड कायम किया जा रहा है, जिसकी वजह से आने वाले दिनों में मज़ीद जो एक स्मगलिंग के हवाले से जो भी कोशिशें की जा रही थी उसको रोका जाएगा। हम देख रहे हैं फाइनेंस मिनिस्टर साहब, वज़ीर ख़जाना, यानी कि उन्होंने देखा है कि सोशल इम्पैक्ट फाइनेंसिंग इजलास में उन्होंने बताया कि जितने इकदाम हो रहे हैं, जितने बजट के हवाले से चीज़ें हैं, वो कोशिशें की जा रही हैं। टैक्सेस जो है वो कम से कम नाफिज किए जाएंगे, और ख़ासकर वो टैक्सेस इम्प्लीमेंट किए जाएंगे जो कि ऑलरेडी जो है वो नीड ऑफ द आवर है, और ख़ासकर नॉन फाइलर्स के ऊपर गहरा तंग किया जाएगा। इसके हवाले से आज हम बात करेंगे। छोटे किसानों के लिए माली मुआवनत की जाएगी, किसान पैकेज भी दिया जाएगा, और ख़ासकर हम देख रहे हैं पास्को के गंदम के ज़खायर में खुली मार्केट में नहीं जारी करेंगे। और नेप्रा ने भी के इलेक्ट्रिक के टैरिफ के हवाले से ये खबर दी है कि तकरीबन 2030 तक 39.97 रुपये फ़ी यूनिट मंजूर कर लिया गया है। इसके हवाले से आज बात करेंगे। वी हैव गेस्ट इन द Zoom एंड कॉल एज वेल। हमारे साथ मौजूद हैं, हमें ज्वाइन किया है अमजद वहीद साहब ने। आप CEO हैं NBP फंड्स नाफा के, उनको वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर, वेरी वार्म वेलकम इन द प्रोग्राम। और हमारे साथ आरिफ हबीब साहब मौजूद हैं, आप चेयरमैन हैं आरिफ हबीब ग्रुप के और बिजनेसमैन भी हैं, उनको भी खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर, बोथ ऑफ यू। सबसे पहले मैं प्रोग्राम का आगाज़ करूंगी आरिफ हबीब साहब से। क्या कहेंगे सर, ख़ासकर ये कॉन्फ्रेंस जो सैफ अफ्रीकी कॉन्फ्रेंस है, हम देख रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट, खासकर प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी एक लाउड एंड क्लियर मैसेज इंडिया को भी दिया, और हमारे लिए जो साइड लाइन से मीटिंग होती हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंस रखती हैं। इसके ऊपर आपकी जो है वो एक एनालिसिस क्या है? आई थिंक ये बहुत ही अच्छा मैसेज है कि पाकिस्तान जो है वो कोई जंग नहीं चाहता है, और आई थिंक इसी को ज़्यादा जो है वो बयानों में भी परसू करना चाहिए, और उसके लिए कोशिश करनी चाहिए कि ये वाकई ऐसा हो। अगर वाकई ऐसा हो तो मैं समझता हूँ कि ये रीजन की जो है किस्मत बदल देगा ये चीज़। और ये बहुत लंबे अरसे से जो है वो स्टैंड ऑफ रहा है पाकिस्तान और इंडिया में, और दोनों ममालिक को उसका नुकसान रहा है। तो आई थिंक ये
बड़ा अच्छा अप्रोच है, और इसके लिए जो भी मौके हासिल हों उसको अच्छे तरीके से अवेल करना चाहिए। इसी तरह जो PIA का जो वो है 19 जून, वो बिडिंग डेट नहीं है, वो EOI सबमिट करने की डेट, इनिशियल इंटरेस्ट सबमिट करने की जो है वो डेट है 19 जून। फिर उसके बाद जो है वो प्रोसेस शुरू होगा, और फिर उसके कुछ अरसे के बाद फिर बिडिंग डेट जो है वो सेट होगी। तो जनरली आई बिलीव के पिछले 2-1 साल में, 1.5-2 साल में जो है वो हमें जो गवर्नमेंट के इकदाम और IMF के साथ पार्टनरशिप में जो है पाकिस्तान की इकोनॉमी में स्टेबलाइजेशन जो है वो हासिल हुआ है, और उसके नतीजे में अब गवर्नमेंट के ऊपर लाजिम है कि वो नए बजट में आगे जो है वो ग्रोथ के लिए जो है वो इकदाम करें। क्योंकि आम आदमी ये कहता है कि ठीक है, आपको स्टेबलाइजेशन हासिल हुई, सो व्हाट, हमारे लिए उसमें क्या है। तो जो इन्फ्लेशन जो है वो पुराना हो गया था, उसका असर अभी भी लोगों पर है, और ये जो नया हम कहते हैं कि इन्फ्लेशन में कमी वाक़ई हो गई है, तो मजीद महंगाई बढ़ने की रफ्तार जो है वो कम हो गई। तो उसके लिए आरिफ साहब, ये आपने बड़ा अच्छा पॉइंट आउट किया है कि वाकई आम आदमी कहता है कि हमारे लिए क्या है, तो इसको कैसे डिफाइन किया जाएगा, और जो कि गवर्नमेंट की कोशिशें हैं मैक्रो इकोनॉमिक, अगर हम इंडिकेटर्स देखें या हम देखें जो टैरिफ्स के हाल थे, या फिर इकोनॉमिक अगर टाइज देखें, तो यहाँ बेटरमेंट देखी जा रही है। आपने फाइनेंशियल असिस्टेंस की बात की, चाइना के हवाले से रोल ओवर हुई है, तो ऑफ कोर्स ये फिस्कल डिसिप्लिन आपको कैसा लगता है? और दूसरा, जब बजट आ ही रहा है, इसके अंदर तमाम चीज़ों को इम्प्लीमेंट किया जाएगा, तो टैक्सेस के हवाले से जो पर्सपेक्टिव है वो कैसे सेटल डाउन किया जाए? हमारे पास तो कोई ऑप्शंस नहीं बचते, क्योंकि इस साल का जो लूप होल है वो टैक्स कलेक्शन ही दिखाई देता है। टैक्स कलेक्शन इतना नहीं, आई थिंक टैक्स कलेक्शन में तो बहुत खातिर ख्वाह ग्रोथ आई है। वो जो बात करते हैं वो टारगेट बहुत ज्यादा हाई सेट हुआ था, और उसके मुकाबले में कम हुआ, तो हम कहते हैं कि कमी हुई, लेकिन बहुत ज्यादा आपने सुना होगा पिछले 2 साल में जो है वो टैक्सेशन कलेक्शन तो डबल होगी। तो मैं यही कहने जा रहा था कि जो है आम आदमी के लिए जो मसले थे, इशू थे, और जनरली वो बिजनेसेस के लिए जो इशू थे, वो पाकिस्तान में हाई इंटरेस्ट रेट होना, जो अब 22% से जो है 11% रह गया, अभी भी वो हाई साइड पर है, उसको और मजीद कम होना चाहिए, सिंगल डिजिट में आना चाहिए। दूसरा जो है वो हमारे यहाँ टैरिफ, जो इलेक्ट्रिसिटी प्राइसेस आर वेरी हाई, और रीजन में तो उससे फिर ये है कि कोई नई इन्वेस्टमेंट जो है पाकिस्तान में करना जो है वो इतना वायबल नहीं रहता है। तो उसके लिए भी प्राइम मिनिस्टर ने पिछले दिनों जो है वो कुछ कमी की का ऐलान किया था, और मजीद उन्होंने कहा है कि जुलाई में मजीद हम कम करेंगे, तो उसको कम करने की जरूरत है। और तीसरा जो है वो पाकिस्तान में इंटरेस्ट रेट कॉर्पोरेट टैक्स रेट जो है वो हायर साइड पे हैं, ये रीजन में सबसे ज्यादा हैं। तो उसकी उम्मीद की जाती है कि सुपर टैक्स में जो है वो कमी की जाएगी। कमी अगर एक साथ न की गई तो वो 2-3 साल का जो है वो प्लान दिया जाएगा। तो ये अगर चीजें हुई और मुल्क के अंदर नई इन्वेस्टमेंट हुई, या जो आइडियल कैपेसिटीज पड़ी हुई हैं उसमें जो है उसकी यूटिलाइजेशन बढ़ेगी, तो रोजगार के मौके बढ़ेंगे, और रोजगार के मौके बढ़ेंगे तो लोगों के वेजेस बढ़ने के भी जो है वो आसार पैदा होंगे। तो जब तक कि लोगों के देखें ना, इन्फ्लेशन को डील करने का 2 तरीका है। एक तो ये कि अशिया की चीजों में कीमतों में कमी हो, दूसरा ये है कि लोगों की आमदनी में इजाफा हो। तो अब जरूरत इस बात की है कि लोगों की आमदनी में इजाफा करने के इकदाम जो है किए जाने चाहिए, और ये कारोबार के बढ़ने की वजह से, उसकी लोगों की ह्यूमन रिसोर्स की मांग जो है वो बढ़ने की वजह से उनके अंदर रोजगार बढ़ेगा, और उनके यहाँ उनकी वेजेस को जो है इजाफा होगा। तो मुझे तो यही नजर आता है, सिर्फ इसका एक ही तरीका है, और ये एक्सपेक्ट करना चाहिए कि बजट में इनके ऊपर जो है इकदाम लिए जाएंगे। राइट आरिफ हबीब साहब, आप हमारे साथ मौजूद रहें। मैं अमजद वहीद साहब से पूछना चाहती हूँ। अमजद वहीद साहब, क्या कहेंगे? सबसे पहले आरिफ हबीब साहब ने एक बहुत ही वैलिड पॉइंट जो है वो डिडक्ट किया है, वो ये कि सबसे पहले लोगों की जो पे स्केल है वो भी बढ़ना चाहिए ताकि इन्फ्लेशन उनको इतना महसूस ना हो। ऑल्दो हमारे पास चैलेंजेस बहुत ज़्यादा थे, हमने चैलेंजेस से कुप अप भी किया, कितनी कोशिशें की गई,
کہاں ڈیفالٹ کے خطرات تھے, کہاں اس سے نکل کے آج ہم اس پوزیشن میں ہیں کہ ہمارے لیے تمام اسٹیبلٹی کے انڈیکیٹرز واضح ہیں. تو یہ فائنینشیل ڈسپلن کیسے مینیج کیا جائے, خاص کر اگر ہم سینٹرل ایشیا کی طرف دیکھتے ہیں, یہاں پہ نیو مارکیٹس اوپن ہوتی ہیں ہمارے لیے جو ہے وہ نئے بزنس ڈپلومیسی سٹارٹ ہو چکی ہے, پوری دنیا بھی اس چیز پہ کانفیڈنٹ ہے کہ پاکستان ایک مضبوط کنٹری ہو چکا ہے اکانومیکلی, اور خاص کر جو اگر تھوڑا سا ڈیفنس پرسپیکٹو سے دیکھا جائے تو یہ چیزیں آن کارڈز ہیں. لیکن اس کے باوجود ہم تھوڑے سے جو اکانومک چیلنجز ہیں, عام لوگوں کے جو مسائل ہیں, ان کو کیسے حل کیا جائے؟ جی تھینک یو. اور عارف بھائی نے بڑا اچھا کور کیا, اور جو پوائنٹ انہوں نے ریز کیا ٹیکس کا, وہ میں ٹوٹلی اگری کرتا ہوں کہ یہاں پر کارپوریٹ ٹیکس ریٹ بہت ہائی ہو گیا, انڈیویجول ٹیکس ریٹ بھی بہت ہائی ہو گیا, اور سیلری ٹیکس ریٹ بھی بہت ہائی ہو گیا. اس سے ٹیکس کلیکشن تو بہتر ہوئی ہے, مگر اکانومی جنرلی سلو ڈاؤن ہو گئی ہے. اس سال بھی جو ہمارا اکنامک گروتھ ریٹ ہے وہ 2-2.5% کے قریب ہوگا. تو آئی تھنک امپورٹنٹ یہ ہے کہ ٹیکسز, کارپوریٹ ٹیکس ریٹ بھی کم کیا جائے, کچھ سیلری ٹیکس ریٹ بھی کم کریں, اور انڈیویجول کا ٹیکس ریٹ بھی کم کریں. تھوڑی اکنامک ایکٹیویٹی پک اپ ہو. اگر بزنس مین سیو کرے گا تو وہ فردر انویسٹ کرے گا, اس سے فردر امپلائمنٹ کریٹ ہوگی. ایک اور چیز جو یہاں پوچھنا ضروری ہے وہ ہے سٹاک مارکیٹ کی پوزیشن. سٹاک مارکیٹ میں ہم دیکھ رہے ہیں ایک بیٹرمنٹ کی طرف مارکیٹ دکھائی دے رہی ہے, اور خاص کر جب ہم مارکیٹ کی پوزیشن اس سینس میں بات کر رہے ہیں, اس منتھ کی اور منتھ آن منتھ بیسس پہ دیکھیں تو یہاں بہت ہی پازیٹیو اشاریے نظر آتے ہیں. کیا کہیں گے مارکیٹ کے حوالے سے؟ جی پچھلے سال 2 سال میں جب سے انٹرسٹ ریٹ گرنے شروع ہوئے, پہلے تو لوگوں کو بینک میں یا منی مارکیٹ فنڈز میں ہی 21-22% کا ریٹرن مل جاتا تھا, تو سٹاک مارکیٹ کی طرف اتنا نہیں جاتے تھے. اب جو ریٹ کم ہو گئے ہیں, اور تقریباً بینکوں میں منی مارکیٹ فنڈز پہ ریٹ تقریباً 10% کے قریب آ گئے, تو اس کی وجہ سے پھر لوگ زیادہ پروفٹ کمانے کے لیے سٹاک مارکیٹ کا چانس لے رہے ہیں. سٹاک مارکیٹ میں رسک بھی ہوتا ہے, مگر سٹاک مارکیٹ میں اگر لانگ ٹرم انویسٹر ہو تو اپ سائڈ پوٹینشیل بھی اچھا ہوتا ہے. اس کے علاوہ ریل اسٹیٹ بھی کیونکہ اتنا نہیں چل رہا, تو وہ پیسہ جو ریل اسٹیٹ میں جاتا تھا وہ بھی کچھ سٹاک مارکیٹ میں آ رہا ہے. اور بہت سے ادارے ہیں, اس میں انشورنس بھی ہے, میوچل فنڈز ہیں, ہائی نیٹ ورتھ انویسٹرز ہیں, یہ اب تھوڑا سٹاک مارکیٹ کا رخ کر رہے ہیں. تو اس لیے لگ رہا ہے کہ ابھی آگے جاتے ہوئے سٹاک مارکیٹ اچھا پرفارم کرے گی. اور اگر انٹرسٹ ریٹ جو کم ہوئے ہیں اس کا بھی فائدہ ہونا چاہیے بزنسز کو, اور آگے جا کے اگر کوئی ٹیکس ریٹ کم ہوتا ہے, یہ اکانومی تھوڑی پک اپ کرتی ہے, تو اس کا بینیفٹ بھی بزنسز کو ہوگا. اور اوبیسلی جو سٹاک مارکیٹ ہے وہ ایکچولی بزنسز ہی ہے, آپ انہی بزنسز کے شیئر خریدتے ہیں. اس میں اینگرو ہو گیا, فوجی فرٹیلائزر ہو گیا, ہپکو ہو گیا, جو بھی شیئر ہے, تو جب چلیں بزنسز سر, اسے ہم پرفارم کرتے ہیں تو ان اسپیسیفک کے نام شیئر نہیں بھی. لیں گے, لیکن میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ جب بجٹ آ رہا ہے اور بجٹ کے اندر جو چیزیں ہیں خاص کر واضح کر دی گئی ہیں, تو ایگریکلچر کے اوپر بھی تھوڑے ٹیکسز کے حوالے سے چیزیں اس بار موجود ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ جیسے جیسے گورنمنٹ نے تمام سیکٹرز پہ توجہ دی, وہیں ایگریکلچر سیکٹر کو بھی ٹیکس نیٹ میں شامل کرنا ایک ان پاپولر ڈیسیجن تھا, اس کی وجہ سے بھی انفلیشن جو ہے وہ تھوڑا سا پش اپ ہو سکتی ہے, اور خاص کر ہمارے پاس یہ آپشن ہے کہ ہم سنگل ڈیجٹ میں بھی لا رہے ہیں. جی ایگریکلچر جو ہے وہ پوری اکانومی کا تقریباً 18% ہے, مگر اس کا جو ٹیکس کلیکشن ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہے. تو یہ فرسٹ ٹائم ہے کہ آئی ایم ایف کے پریشر میں گورنمنٹ نے, پروونشل گورنمنٹس نے لاز پاس کی ہیں تاکہ ایگریکلچر پر ٹیکس کلیکشن بہتر کی جا سکے. اب وہ پریکٹیکلی بہتر ہوتی ہے یا نہیں ہوتی, وہ تو اگلے سال میں نیکسٹ فسکل ایئر میں پتہ چلے گا, جب وہ لا امپلیمنٹ ہوں گے جولائی 1 سے. رائٹ. اچھا, ایک اور چیز جو میں آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں, خاص کر ہم اگر انویسٹمنٹ اپرچونیٹیز کے حوالے سے بات کر رہے ہیں, تو ہم نے دیکھا کہ منسٹری آف پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ سینٹرل ایشیا مارکیٹس پہ تھوڑا فوکسڈ ہے, اور دکھائی یہ دے رہا ہے کہ سینٹرل ایشیا مارکیٹس میں خاص کر جتنا زیادہ سوشلی ایک یا اکانومیکلی کنیکشن ہوگا, خاص کر راہداری کے تھرو, تو بہت ہی امپورٹنس رکھتا ہے یہ چیز ہمارے لیے. بزنسز گڈس ٹرانسفر اور خاص کر انویسٹمنٹ اپرچونیٹیز پاکستان کے اندر آنا, اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ دنیا میں ریجنل ٹریڈ سب سے زیادہ ہوتی ہے. ہمارا ریجنل ٹریڈ کم ہے کیونکہ انڈیا سے بھی اوبیسلی ہمارے تعلقات اچھے نہیں ہیں. تو یہ اچھی بات ہے کہ سینٹرل ایشین ریپبلکس کی طرف وہ تو اگر نیبرہڈ افغانستان سے کے نہیں ہے نا ساتھ, سر, لیکن ابھی تو ہم دیکھ رہے ہیں نا کہ ملٹی لیٹرل ریلیشن شپس کو فوکس کیا جا رہا ہے. مجھے کمپلیٹ تو کرنے تھا. تو کیونکہ یہ انڈیا کی سائڈ بھی ایسی ہے جہاں پہ ہمارے ساتھ ٹریڈ نہیں ہو رہا, تو سینٹرل ایشین ریپبلکس جو ہیں یہ ایک اچھی اپرچونٹی ہے. اس کے لیے بہتر ہے, ضروری ہے کہ افغانستان کے ساتھ بھی تعلقات بہتر ہوں, اور آگے ہمارے تعلقات پہلے سے بہتر ہیں.
تو یہ ایک اچھا راستہ کھل جائے گا جہاں ہم ان کے ساتھ ٹریڈ بھی کر سکتے ہیں، انویسٹمنٹ بھی کر سکتے ہیں. اور اٹ از گڈ ٹو سی کہ گورنمنٹ کا فوکس جو ہے وہ اسی چیز پہ ہے. اور ڈپٹی پرائم منسٹر صاحب بھی وزٹ کر رہے ہیں سینٹرل ایشین میں، اور احسن اقبال صاحب بھی. تو آئی تھنک یہاں اچھی ٹریڈ اور بزنس اپرچونیٹیز ہیں. اور اس میں ایک ٹائم پہ بات ہو رہی تھی تاپی گیس پائپ لائن کی، اور میرا خیال ہے اس پہ بھی کام ہونا چاہیے تاکہ ہمیں سستی گیس مل سکے ترکمانستان سے وایا افغانستان. تو بہت سے ایریاز میں ایران اور یہ سینٹرل ایشین ریپبلکس کے ساتھ آگے جا کے کام ہو سکتا ہے، بیکاز ریجنل ٹریڈ از ویری امپورٹنٹ. ویل امجد وحید صاحب، تھینک یو سو مچ، آپ نے پروگرام میں جوائن کیا اور ہمیں جو ہے وہ اپنا وقت دیا. آج کے دن ہم ڈیٹیل ڈسکشن کر چکے ہیں. خاص کر ہم اگر بات کریں سہ افریقی اجلاس کی تو یہ پاکستان کے لیے یہ ٹرائی لیٹرل ریلیشن شپ، اور خاص کر جو ایک ملٹی لیٹرل ریجن کے اندر ہمارے ریلیشن شپ بلڈ ہوتے ہیں، وہیں ہمارے لیے بزنس اپرچونیٹیز اوپن اپ ہوتی ہیں. اور ساتھ ساتھ اگر ہم بات کریں بزنسز گریب کرنے کی تو یقیناً یہاں جب انویسٹمنٹ اپرچونیٹیز آ رہی ہیں تو وہ واضح ہیں کہ SIFC کے ایفرٹس دکھائی دے رہے ہیں. دیٹس اٹ. اسی نوٹ پہ پروگرام کو وائنڈ اپ کرتے ہیں. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.